بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الوقوف بعرفات یجب بعد الاحرام للحج التمتع من داخل مکہ علی ما تقدم وبنفس کیفیت احرام العمرۃ الا بفارق النیہ الحضور فی عرفات بالوقوف او الجلوس او غیر ذالک عن قصد۔ بحمد اللہ، جب ایک شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو گزارش کی تھی کہ حج تمتع کا عمرہ پہلے ہوتا ہے، حج بعد میں ہوتی ہے۔ مواقیت احرام میں یہ بھی گزارش کی تھی کہ حج کا جو احرام ہے اس کا میقات مکہ ہے۔ بہتر ہے اگر بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس جا کر پڑھے تو زیادہ فضیلت ہے، ورنہ وہ مکہ سے جہاں بھی باندھے گا وہی مجزی ہے۔ جس بندے نے عمرہ تمتع کے اعمال مکمل کر لیے تھے، عمرہ تمتع سے فارغ ہو گیا تھا، محل ہو گیا تھا، اب اس نے جانا ہے عرفات، تو سب سے پہلے اس نے مکہ سے احرام باندھنا ہے۔ اب یہ نیت کرے گا کہ یہ احرام حج ہے۔ پہلا احرام عمرہ تھا، اب وہ کرے گا کہ یہ احرام حج ہے۔ احرام کس طرح؟ وہ سارا کچھ ہوئی جیسے عمرے میں احرام کے جو واجبات تھے اور یہاں بھی وہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، فقط نیت کا فرق ہے کہ وہ احرام عمرے کے لیے تھا، یہ احرام حج کے لیے ہے۔ ٹھیک، تو اب فرماتے ہیں جب وہ عمرہ تمتع اس کا مکمل ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ اب وہ مکہ سے احرام باندھ کر عرفات میں پہنچے۔ وقوف کرنا ہے، چاہے وہ پورا وقت واجب کھڑا ہو کر دعا و مناجات کرتے رہے، چاہے وہ بیٹھا رہے، چلتا پھرتا رہے، لیکن یہ ہے کہ رہنا اس نے اسی حدود میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ کب سے کب تک رہنا ہے؟ فرماتے ہیں مشہور تو یہی ہے کہ 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے، یہ پورا وقت رہنا وہاں پر واجب ہے۔ البتہ اس میں سے کچھ دیر وہاں رکے اور پھر اگر چلا بھی جائے تو رکنیت صادق آ جائے گی، یعنی حج باطل ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ واجب تو یہی ہے کہ زوال سے لے کر غروب تک ہے، لیکن فرق اگر وہاں وہ جاتا ہے کچھ دیر رہتا ہے اور پھر باہر بھی نکل جائے تو کم از کم رکن، چونکہ وقوف عرفات ارکان حج میں سے ہے، تو پس رکنیت صادق آ جائے گی۔ جب رکنیت صادق آ گئی تو حج اس کی بچ گئی۔ غروب سے پہلے عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف جانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی بندہ بغیر عذر شرعی کے آمدن غروب سے پہلے عرفات کو چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ مزدلفہ کی طرف، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اس طرف، تو اس پر پھر کفارہ واجب ہے۔ خوب، اب یہاں پر 3-4 باتیں ہیں جن پر دلیل۔ نمبر 1 کہ عرفات میں وقوف واجب ہے۔ نمبر 2 وقوف کا وقت زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ نمبر 3 اس سارے پیریڈ میں سے کچھ دیر بھی رہ جائے تو مسمى رکن صادق آ جائے گا۔ نمبر 4 غروب سے پہلے وہاں سے نکلنا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی
اگر وہاں جو رہنا ہے وہ قصد قربت کے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے وہ ایک افعال حج میں سے ایک فعل ہے اور مال قصد رہنا ہے، ویسے اگر وہاں پھر نہیں رہنا، قصد وقوف کے ساتھ اور قصد قربت کے ساتھ رہنا تاکہ بعد مکمل ہو جائے۔ اور آخری بات کہ اگر کوئی بندہ آمدن چلا جاتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ ہر حکم پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں الوقوف بعرفات یجب بعد الاحرام للحج التمتع، یعنی جب انسان عمرہ تمتع مکمل کر لیتا ہے، اب اس کے پاس جتنے دن ہوں گے وہ محل ہوگا، زیادہ دن زیادہ، ورنہ اب جب اس نے جانا ہے تو اب فرماتے ہیں حج تمتع کا احرام جب باندھ لے گا، کہاں سے باندھنا ہے؟ من داخل مکہ تھا، مواقیت کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ حج کا میقات وہی خود مکہ ہے۔ وبنفس کیفیت احرام العمرہ، جیسے عمرے کا احرام باندھا تھا وہی سارے واجبات اس میں بھی ہیں، جو چیزیں وہاں حرام تھی وہ یہاں بھی حرام ہو جائیں گی، جو وہاں واجب تھی، جو احرام کے اپنے واجبات وہ بھی یہی ہیں، الا بفارق النیہ، فقط فرق جو ہے وہ نیت کے لحاظ سے ہے کہ وہ نیت کی تھی احرام عمرہ کی، یہ نیت ہوگی احرام حج کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب فرماتے ہیں حج تمتع کا احرام باندھنے کے بعد واجب ہے، جب بھی باندھے گا، یعنی اس کے پاس جتنے دن درمیان میں فارغ تھے رہا، جب اس نے اب جانا ہے تو واجب ہے الحضور فی عرفات، میدان عرفات میں حاضر ہونا، اس ایریے میں پہنچنا، بالوقوف او الجلوس او بغیر ذالک، اب وہاں وہ کھڑے ہو کر دعا و مناجات کرے سارا وقت، وہ بیٹھا رہے، وہ چلتا پھرتا رہے، وہ لیٹا رہے، جو بھی ہے وہاں پر حاضر رہنا ہے، اس ایریے سے باہر نہیں نکلنا، عن قصد، اور باقاعدہ وقوف عرفات کا قصد ہو، اور قصد بھی قربتاً اللہ ہو، چونکہ عبادت ہے۔ وَاعْتَبَرَ الْمَشْهُورُ كَوْنَهُ مِنْ ظُهْرِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْغُرُوبِ، مشہور فرماتے ہیں یہ شرط ہے کہ وہ وقوف عرفات 9 ذی الحج کی ظہر سے غروب تک، یعنی زوال سے لے کر غروب تک یہ سارا وقت یہ واجب ہے۔ وَالرُّكْنُ مِنْ ذَلِكَ، البتہ اس میں سے مسمع وقوف رکن ہے۔ مسمع کیا؟ یعنی اتنی دیر ٹھہرے کہ کہا جا سکے کہ اس نے عرفات میں وقت گزارا ہے، بس اس سے رکنیت حاصل ہو جائے گی، حج باطل ہونے سے بچ جائے گی۔ اگلا حکم تحرم الافاضۃ قبل الغروب، غروب سے پہلے عرفات سے مشعر کی طرف جانا، مزدلفہ کی طرف جانا قبل الغروب حرام ہے۔ وَعَلَى مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، جو شخص آمدن قبل الغروب عرفات کو چھوڑ دے، وہاں سے نکل جائے، اس پر واجب ہے کفارہ کیا؟ بادناتن، ایک اونٹ، ٹھیک ہے جی۔ خوب، اب یہ ہو گئے احکام، اب ہم ان کی دیکھتے ہیں دلیلیں۔ فرماتے ہیں اما اصل وجوب الحضور فی عرفات فی الجملہ، جہاں تک یہ ہے کہ حاجی پر میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حاضر ہونا واجب ہے، حاجی ہے تو وہ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو ہر حال میں جائے گا۔ فَمِمَّا تَقْتَضِيهِ السِّيرَةُ الْقَطْعِيَّةُ الْوَارِثَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُتَّصِلَةُ بِزَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ بِنَحْوِ اللُّزُومِ، پہلی دلیل مسلمانوں کی سیرت قطعیہ ہے کہ نسل در نسل اسی طرح چلا آیا ہے کہ ہر حاجی 9 ذی الحج کو میدان عرفات پہنچتا ہے، اور یہ سیرت
زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہے کہ پیغمبر بھی وقوف کرنے عرفات گئے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک سارے لوگ 9 ذی الحج کو عرفات پہنچتے ہیں، اور یہ عمل بنحو اللزوم کہ سارے مسلمان واجب اور لازم کے کثرت سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، وَتَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ایضاً اس کے علاوہ روایات بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کس پر؟ الدالہ علی حرمت الحفاظت، جو روایت کہتی ہیں کہ قبل الغروب عرفات سے نکلنا حرام ہے، قبل الغروب عرفات سے مزدلفہ سے نکلنا حرام ہے، پس نکلنے کی حرمت بتاتی ہے کہ عرفات میں حضور واجب ہے۔ یہ روایت ہے۔ مثلا فرماتے ہیں ففی صحیح معاویہ بن عمار، روایت صحیح معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الحاکی لکیفیت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کرنے کی کیفیت کو حکایت کیا جا رہا ہے کہ امام نے فرمایا کیسے پیغمبر اکرم نے حج کیا تھا، وہ اس کو حکایت کر رہے تھے۔ تو اس میں کچھ اس سے پہلے بھی ہے، کچھ بعد میں ہے۔ بہرحال یہاں جو ہمارا محل بحث ہے وہ یہ ہے، ثم مضى الى الموقف، پھر پیغمبر اکرم چلے گئے اپنے موقف کی طرف، فواقف فیہ، وہاں پر وقوف فرمایا، فجعل الناس یبتادرون اخفاف ناقتہ، لوگ پیغمبر اکرم کی ناکہ کے جو پاؤں کے نشانات تھے ان کی طرف جلدی کر رہے تھے، یعنی جو پیغمبر کی ناکہ، جس پیغمبر پر سوار تھے، جدھر جدھر ناکہ جا رہی تھی لوگ بھی اسی کی طرف جلدی کر رہے تھے۔ اچھا، پھر یاقفون الی جنبہا، اور اس ناکہ کے ارد گرد سارے بندے وہیں پر جمع ہو جاتے، فنحاہا، پھر پیغمبر نے ان سب کو دور کیا، ففعلوا مثل ذلک، بارہ انہوں نے ویسا کیا۔ فقال، پیغمبر نے فرمایا، انہا الناس، اے لوگو، انہو لیسا موضع اخفاف ناقتی بالموقف، کہ موقف کا فقط وہی حد نہیں ہے جہاں پر میری ناکہ کے پاؤں ہیں، یعنی جہاں تک میری ناکہ ہے یہی حدود اس موقف کی نہیں ہے، ولیکن ھذا کلہ موقف، بلکہ یہ سارا ایریا موقف ہے، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ، اور پھر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، وہ پہاڑی دائیں، وہ بائیں، وہ سامنے، وہ ادھر، ان پہاڑیوں کے درمیان یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا موقف ہے، فقط وہی جگہ نہیں جہاں پر میری ناکہ کھڑی اور تم لوگ سارے اس کے گرد جمع ہو گئے ہو۔ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ، پھر باہر سے لوگ پھر متفرق ہو کر پورے ایریا میں کوئی کہیں بیٹھ گیا، کوئی کہاں جا بھی تھا۔ وفعل مثل ذلك، اور یہی کچھ پھر مزدلفہ میں جا پائے تو وہاں پر بھی یہی فرمایا، وہاں بھی اشارہ کر بتایا کہ مزدلفہ کا ایریا کہاں کہاں تک ہے۔ خوب، فواقف حتی وقع القرص، فواقف، پیغمبر نے وہاں پر وقوف فرمایا، حتی وقع القرص قرص الشام، یعنی کہا حتیٰ کہ اور سورج کی ٹکی غائب ہو گئی، ثم افاضا، پھر پیغمبر نے افاضا یعنی میدان عرفات سے مزدلفہ کا رخ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وفعل المعصوم علیہ السلام، وفعل المعصوم علیہ السلام وإن كان لا يدل على الوجوب، اگرچہ فعل معصوم کوئی دال علی الوجوب نہیں ہوتا، معصوم استحباب بھی بہت سارے کرتے ہیں، لیکن انہو قد یستانس ذلک منہ بعد ذم انہ علیہ السلام کان فی صد تعلیم المناسک، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کا اپنا حج تھا، ہزاروں مسلمان ساتھ تھے اور پیغمبر ان سب کو مناسک حج کی تعلیم دے رہے تھے، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جو پیغمبر سمجھا رہے تھے یہ سارا بطور وجوب تھا،
کیونکہ ابتدا اسلام تھی اور مناسک کی تعلیم دینی تھی، تو یہاں سکتا ہے کہ جو بھی فعل تھا معصوم کا وہ بطور وجوب تھا، اس لیے کہ وہ تعلیم دے رہے تھے، حج کے افعال کی سکھا رہے تھے کہ حج کیسے کرنا ہے۔ خوب، ہم نے کہا تھا کہ میدان عرفات میں حضور شرط ہے، وہ کھڑا رہے، وہ بیٹھا رہے، وہ چلتا رہے، وہ لیٹا رہے، یہی کہا تھا۔ فرماتے ہیں اما عدم و تعین کیفیت خاصۃ فی الحضور، کہ میدان عرفات میں اس محدود ایریا میں حضور واجب ہے، لیکن کوئی کیفیت معین نہیں ہے کہ حتماً کھڑا رہے، حتماً بیٹھا رہے، لیٹا رہے، کوئی اس قسم قید نہیں ہے، اس ایریے میں اس کی موجودگی ضروری ہے۔ کیوں کیفیت معین نہیں ہے کہ وہ کس انداز میں وہ سارا وقت وہاں گزارے؟ فَلِأَصْلِ الْبَرَاءَ، فرماتے ہیں اس لیے کہ جب دلیل نہ ہو کسی خاص کیفیت پر تو اصالت البراء۔ دوسرا، وَالسِّیرَةِ الْقَطْعِیَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ، جب سے حج شروع ہوا اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہاں کھڑے ہو کر بھی دعا مناجات کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بھی رہتے ہیں، لیٹے بھی رہتے ہیں، کوئی خاص کیفیت حتمی نہیں ہے۔ تیسرا، وصحیح معاویۃ المتقدم الدال، اور اسی روایت میں یہ بھی تھا کہ جس میں تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر بیٹھے رہے۔ تین دلیلیں ہو گئی۔ نمبر 4، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ كَيْفِيَّةً خَاصَةً، اگر وہاں موجودگی کے لیے کوئی خاص کیفیت واجب ہوتی، کیفیت مراد کیا، یعنی سارا وقت کھڑے رہو یا بیٹھے رہو یا لیٹے رہو، کوئی خاص کیفیت اگر واجب ہوتی لَاشْتَهَرَ، تو وہ کیفیت بھی مشہور ہو جاتی۔ کیوں؟ بعد شدت الابتداء بمسئلہ، چونکہ ہر سال حج ہوتی ہے، زمانہ پیغمبر سے شروع ہوئی اور وہ کئی سو سال ہو گئے اور آج تک مبتلا بے مسئلہ ہے۔ اگر کوئی خاص کیفیت معین ہوتی کہ کیسے وقوف کرنا ہے تو وہ مشہور ہوتی، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ فَاسْتِشْكَالُ الْفَاضِلِ الْهِنْدِي فِي الْاكْتِفَاءِ بِغَيْرِ الْوُقُوفِ، صاحب کشف اللسام مرحوم فاضل ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا ہے کہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر وقوف کرنے کے علاوہ بیٹھے رہنا، سویا رہنا، چلتے رہنا، لیٹا رہنا یہ محل اشکال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من ناحیت عدم صدق الوقوف، چونکہ اگر بندہ لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہو، چلتا پھرتا ہو، تو نہ لغتاً اس کو وقوف کہتے ہیں نہ عرفاً۔ وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ تو انہوں نے اشکال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سارا وقت وہاں بیٹھا رہے یا لیٹا رہے تو پتہ نہیں وقوف ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں واضح التامل، یہ واضح الاشکال ہے، جب پیغمبر خود اپنی ناکہ پر بیٹھے رہے، اور پھر اگر خاص کیفیت کوئی ہوتی تو یہ جو کئی سو سال سے حج ہو رہی ہے، کسی پیغمبر سے لے کر کسی امام نے تو بیان کیا ہوتا کہ اس کیفیت میں وقوف کرو، جبکہ ایسی کیفیت معین نہیں ہے، لہذا ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ ایریا میں حاضر ہونا، میدان عرفات کی جو حدود ہے اس میں رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کھڑا ہو کر سارا وقت گزارے، وہ بیٹھ کر گزارے، وہ لیٹ کر گزارے، چل کر گزارے، اس کی کوئی قیادت نہیں ہے۔ اما اعتبار القصد، ہم نے کہا تھا قصد شرط ہے، بغیر قصد کے وقوف نہیں ہوتا، باقاعدہ نیت کر کے بیٹھے کہ میں وقوف عرفات کر رہا ہوں۔ عدم الاکتفاء بالنوم او الاغماء، زوال سے لے کر غروب تک سویا رہا، اس نے نیت کی ہی نہیں ہے، او الاغماء، یا بے ہوش رہا، طیلۃ الفترہ، یعنی وہ سارا وقت جو زوال سے غروب تک ہے اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی یا بے ہوش رہا، تو ہم نے کہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ذالک کباقی افعال الحج، وقوف بھی دیگر افعال حج کی طرح ایک فعل ہے، اور اس فعل میں لازم ہے کہ اس فعل کا قصد ہو، اور وہ قصد بھی قصد قربتاً اللہ کے ساتھ ہو، خالی قصد کافی نہیں، قصد قربت بھی ساتھ ہو۔ خوب، اما وقت الواجب من حیث المنتہا، اب فرماتے ہیں کہ آخری وقت
کہ وقوف عرفات، وہ ہم نے جو 9 ذی الحج کو عرفات میں گزارنا ہے، اس کی انتہا کب تک ہے؟ فلا یقع فیہ خلاف، اول تو کوئی اختلاف ہی نہیں، سارے کہتے ہیں کہ وقت آخر وقوف غروب آفتاب ہے، غروب تک وہاں رہنا ضروری ہے، یہ ہو گیا انتہائی وقت۔ ایک تو اجماعی مسئلہ ہے، دوسرا وتدل علیہ صحیحۃ مسمع بن عبد الملک عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق صاحب سے روایت ہے کہ راجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس، کہ ایک شخص غروب شمس سے پہلے عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا ان کان جاہلا فلا شیء علیہ و ان کان متعمدا فعلیہ بدنا، تو پس بادنا کفارہ کا واجب ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبل الغروب وہاں سے نکلنا جائز نہیں۔ خوب، یہ تو ہو گیا انتہا کہ وقوف عرفات کا آخری وقت جو ہے وہ غروب آفتاب 9 ذی الحج۔ اما من حیث المبدا، باقی رہے گی بات مبدا کی، کیا آیا حتماً عین زوال سے وہ وقوف شروع ہونا چاہیے، یہ ابتدا ہے نا۔ فالمشہور کونہ زوال یوم التاسع، مشہور تو یہی ہے کہ ابتدا ہے 9 ذی الحج کے زوال سے اور انتہا ہے 9 ذی الحج کے غروب پر۔ خوب، انتہا کی بات تو سمجھ آ گئی، ہمارے پاس روایت بھی تھی۔ آیا ابتدا کہ حتماً 9 ذی الحج کے زوال سے ہی شروع کرے، مشہور یہی ہے، لیکنہ لا یستفاد من النفوس، لیکن روایات سے کوئی ایسی شے ہمیں نظر نہیں آتی کہ حتماً اول زوال ہی ابتداء وقوف ہے۔ بل المستفاد، بلکہ جو روایات سے سمجھا گیا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ مستفاد کونہ بعد زوال بمقدار، کہ زوال کے بعد اتنا وقت ہو بمقدار اداء الصلاتین کہ وہ ظہر و عصر وہاں پڑھ سکے یا اس سے کوئی زائد۔ مثلا روایت ہے، روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار امام صادق رسام سے کہ امام نے آگے فرمایا فلما زالت الشمس، جب سورج زوال کر گیا، طلوع وہ یعنی اس کا 9 کا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم نکلے اور ان کے ساتھ قریش بھی تھے، وقد اغتسل، پیغمبر نے غسل فرمایا، وقطع تلبیہ، تلبیہ پڑھنا ختم کر دیا، حتی وقف بالمسجد، پھر مسجد میں رکے، فوعظ الناس، لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، وامرہم ونہاہم، ان کو امر و نہی فرمائی، ثم صلی الظہر والعصر، پھر اس کے بعد نماز ظہر و عصر ادا کی، بأذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، ثم مضى الی الموقف، پھر وہ وقوف کی طرف چلے گئے، فواقف بہ، اور وہاں جا کر وقوف کیا۔ اب اس میں تو کوئی اشارہ نہیں ہے کہ حتماً عین زوال سے ہو، چونکہ یہ جو لفظ ہیں وہ ہیں لما زالت الشمس خرجا، زوال ہوا پھر نکلے، ظاہر وہاں سے نکلے، پھر غسل کیا، پھر نماز پڑھی، کافی سارا وقت لگتا ہے، پھر وہ اپنے موقف پر گئے اور وہاں پر وقوف کیا۔ فرماتے ہیں علیہ احتیاط تحفظاً من مخالفت المشہور، بہرحال مشہور چونکہ کہتے ہیں ابتداء وقوف زوال سے ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ الابتداء بہ من الزوال، کہ وقوف کی ابتدا زوال سے کی جائے، احتیاط یہ ہے، باقی قطعی کہنا مشکل ہے، خاص کر لمن لا یرید الاشتغال، جس نے غسل وغیرہ نہیں کرنا اس کو چاہیے کہ حتماً عین زوال وہ عرفات میں پہنچا ہوا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اما ان الرکن الموقوف الذي يبطل الحج بترکہ عمدا هو المسمى، میں نے ابتدا میں گزارش کر دیا ہے کہ وقوف عرفات ارکان حج میں سے ہے، اگر ایک رکن کو عمدن بجا نہیں لائے جائیں گے تو حج ہو جائے گا باطل۔ اب وقوف میں آیا عین زوال سے غروب تک یہ جو 5 6 7 گھنٹے ہیں، سارے کا سارا رکن ہے، سارا وقت نہیں ہوگا تو حج باطل ہو جائے گا، یا نہیں واجب تو سارا ہے
اس واجب میں سے جو رکن ہے وہ مسمع وقوف ہے، یعنی اتنی دیر ٹھہرے کہ یہ کہا جا سکے کہ اس نے عرفات میں حاضری دی ہے، یہ وہاں پر موجود رہا ہے، وہ چاہے تھوڑا عرصہ بھی کیوں نہ ہو۔ فرماتے اما ان الرکن الوقوف، یہ جو کہا کہ جناب وقوف میں سے رکن کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو حج باطل ہے، وہ وقوف کیا ہے؟ هو المسمع، مسمع وقوف، یہ سادے کہا جائے کہ اس نے عرفات میں قیام کیا ہے، یہ وہاں رہا۔ دون المجموع، سارے کا سارا وقت نہیں ہے، اگرچہ وہ امکان ذالک واجبہ، واجب سارا ہے لیکن اس واجب میں سے واجب ہے رکنی۔ فَهُوَ مورد تسالم الاصحاب، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس میں سے رکن مسمع وقوف ہے، سارا وقوف رکن نہیں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَفَادَ مِنْ صَحِيحَةِ مَسْمَعِ الْمُتَقَدِّمِ آخِرَ الْحُكْمِ حُكْمَيْن، فرماتے ہیں وہ جو روایت ہم نے پیچھے ابھی پڑھی تھی مسمع کی، کہ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کیا کہ واجب سارا ہے لیکن رکن اس میں سے مسمع ہے، یعنی وجوب الوقوف علی الغروب وإلا لم تستقر البدنہ۔ اس لیے پوری توجہ، روایت مسمع میں کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ قبل غروب چلا گیا، امام نے فرمایا اگر جاہل ہے تو کوئی شے نہیں لیکن عامد ہے تو اس پر ایک بدنہ، ایک اونٹ کفارہ ہے، تو امام کا فرمانا کہ اس پر اونٹ کفارہ ہے جو قبل غروب جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ سارا وقت واجب ہے کہ غروب تک وہاں رہنا واجب ہے۔ وَقَوْنُ الرُّكْنِ هُوَ الْمُسَمَّى، البتہ رکنیت مسمع وقوف ہے، کیوں؟ وَإِلَّا لَبَاطَلَ الْحَجُّ بِالْإِفَاضَةِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، اسی روایت سے لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر مسمع وقوف رکن نہ ہوتا تو رکن کو انجام نہ دینے سے حج باطل ہے، تو پھر مولا فرماتے اس کی حج باطل ہے، یہ نہ کہتے کہ اس پر کفارہ ہے۔ حج کا صحیح ہونا مال کفارہ، یہ دلیل ہے کہ رکنیت مسمع وقوف ہے اور واجب پورے کا پورا وقوف ہے، بالکل آسان۔ ہاں اقصى ما یستفاد منہا، البتہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ان المجموع لیس رکنا، سارے کا سارا رکن نہیں ہے، ولا یستفاد منہا، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ دلیل، یہ روایت سارے وقوف کی رکنیت پر ذات کرتی ہے، کیا کہ ان رکن یتحقق ولا یستفاد منہا ان رکن یتحقق بلحظۃ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رکنیت کے لیے ایک لحظہ کافی ہے، نہیں یار، ایک لحظہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہو، کیوں؟ فإن السؤال عن الافاظہ قبل الغروب بفترۃ کثیرہ، وہ جس نے سوال کیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے افاظ من عرفات قبل غروب الشمس، وہ تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، کوئی زیادہ یہ نہیں کہ وہ زوال کے بعد آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا اور پھر چلا گیا، تو وہ غروب سے تھوڑی دیر پہلے ہی بفترۃ کثیرہ، تھوڑا وقت پہلے نکلا تھا۔ ولیس عن الافاظۃ قبل الغروب، نہ کہ غروب سے پہلے وہ کوئی لمبا چوڑا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پس اس کا مطلب ہے کہ مسمع وقوف رکن ہے، لیکن وہ رکن ایک لحظے سے بھی کہ بندہ چند منٹ کے لیے وہاں رہے اور پھر نکل جائے، اس سے بھی وہ رکن متحقق نہیں ہوتا، کچھ دیر وہاں رہے۔ بہرحال خلاصہ فاثبات رکنیت المسمع، بہرحال مسمع وقوف کو رکن ثابت کرنا، اثبات مسمع وقوف کی رکنیت ثابت کرنا، لا یمکن الا من خلال تسالم الاصحاب، سوائے اجماع اور اتفاق علماء کے کوئی اور دلیل شاید اس میں ثابت کرنے میں قاصر ہو کہ جو مسمع وقوف کو رکن کرا دیتی ہو، ٹھیک۔ اور آخری بات عرفات سے متعلق، اما حرمت الافاظہ قبل الغروب، یہ جو کہا کہ غروب سے پہلے عرفات سے نکلنا بطرف مشعر حرام ہے، ووجوب البدنۃ علی من تعمد ذلک، جو عمدن چل جائے گا اس پر ایک اونٹ کفارہ ہے، فقد دلت علیہ صحیحۃ مسمع، یہ روایت امام کی موجود ہے، امام نے خود فرمایا ان کان متعمدا فعلیہ بدنہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔